ہم نے بات شروع کی تھی منافقین کی طریقۂ واردات کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کس طرح نقصان پہنچاتے تھے۔ یہ اگر لشکر اسلام میں شامل نہ ہوتے اور مدینے میں رہتے تب بھی نقصان پہنچاتے، اگر لشکر اسلام میں ہوتے تب بھی نقصان پہنچاتے، اور عموماً ان کا طریقۂ واردات یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس لڑائی میں شریک ہوتے تھے، اس غزوے یا سریے میں شریک ہوتے جس میں ان کو پتہ ہوتا کہ فتح مسلمانوں کی ہے، اس میں لشکر کی نقصان نہیں اور مال غنیمت کی صورت میں فوائد کا ملنے کا امکان ہے۔ تو اسی طرح ایک غزوہ جس کو تاریخ اسلام میں، جس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غزوہ بنو المصطلق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں مسلمان لشکر اسلام، اس میں منافقین لشکر اسلام میں شریک ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ آج ہم بات کرتے ہیں اسی لڑائی پر، اسی غزوے پر۔ بنو المصطلق یہ عرب کے مضبوط قبائل میں سے تھا، اگرچہ طاقت کے اعتبار سے یہ قریش یا دیگر بڑے بڑے قبائل کے ہم پلہ تو نہیں تھا، لیکن دشمن اسلام یعنی اسلام کے ساتھ دشمنی میں ان سے کم نہیں تھا۔ اور یہ قبیلہ چونکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ساحلی راستے پر آباد تھا، جو ایک تجارتی راستہ تھا، تو معاشی اعتبار سے اور عسکری اعتبار سے ان کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور بنو خزاعہ کی یہ ایک شاخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو المصطلق کے سردار حارث بن ضرار مدینے پر حملے کے لیے قبائل کو اکٹھا کر رہے ہیں، فوج بنا رہے ہیں، تیاریوں میں مصروف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی تصدیق کے لیے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو المصطلق میں چلا گیا، ان کے سردار حارث بن ابی ضرار سے ملاقات کی، ان کی رائے معلوم کی، قبیلے کی حالات معلوم کی، ان کی تیاریوں سے باخبر ہوا، اور پوری طرح تسلی کر کے معلومات حاصل کر کے کہ واقعی خبر سچ ہے اور بنو المصطلق مسلمانوں پر حملے کے ارادہ کر چکا ہے اور تیاریوں میں مصروف ہے۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول حارث بن ضرار کے ارادے ٹھیک نہیں ہے اور وہ بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے اور عنقریب مدینے پر حملہ آور ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فوج کا حکم فرمایا کہ بنو المصطلق اس سے قبل کی حرکت میں آ جائے، ہم ان پر ان کے دیار میں ہی حملہ کریں گے۔ مسلمانوں کے اس لشکر میں منافقین عبداللہ ابن ابی اور اس کی جماعت اور اس کی گروہ اور اس کے روگ بھی شامل ہو گئے۔ اگرچہ غزوہ احد کے موقع پر ان کی نفاق ظاہر ہو چکی تھی، لیکن پھر انہوں نے عذر معذرت پیش کی تھی اور مسلمانوں کو قائل کیا تھا۔ اب ان کی نفاق اسی طرح ظاہر نہیں تھی عام مسلمانوں پر، عام مسلمان اب بھی انہیں مسلمان سمجھتے تھے اور اپنا ساتھی سمجھتے تھے، اپنا خیرخواہ سمجھتے تھے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اپنے جماعت کے ساتھ لشکر اسلام میں بنو المصطلق پر حملے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں لشکر اسلام کو بنو المصطلق کا ایک جاسوس خط آ گیا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ جب بنو المصطلق کو اور ان کے ساتھ شامل اتحادی دیگر قبائل عرب کو اس بات کا پتہ چلا کہ لشکر اسلام ان پر حملہ آور ہو رہا ہے اور ان کا جاسوس راستے میں پکڑا جا چکا ہے اور قتل ہو چکا ہے، تو ان پر رعب طاری ہو گئی، گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، اور بنو المصطلق سے قبائل عرب جدا ہو کے چلے گئے۔ بنو المصطلق تنہا رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر اسلام نے
ان کے دیار میں ان پر حملہ کر کے، ان کی بستی، ان کے علاقے میں ان پر حملہ کر کے ان کو شکست پاش دے دی، اور ان کے بہت سے خواتین بچوں کو قیدی بنایا اور بہت سے مویشیوں کو پکڑا مالی غنیمت کے طور پر، اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا۔ یا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بنو المصطلق میں مقابلے کی تاب نہ رہی اور مسلمانوں کی پہنچ سے قبل ان کے جنگجو بھاگ چکے تھے۔ مسلمانوں کو لشکر اسلام کو فتح نصیب ہو گئی اور سالم و غانم واپس ہو گئے۔ انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا، جو بنو المصطلق کے سردار حارث بن ضرار کی صاحبزادی تھی۔ آپ ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں آ گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اس نے اسلام نہیں لائی تھی، اور اس نے اپنے آقا حضرت ثابت بن قیس سے درخواست کی کہ انہیں مکاتب بنایا جائے۔ مکاتب کا مطلب یہ ہے کہ مالک ایک خاص رقم اپنی باندیا غلام کے لیے مقرر کرتے کہ اگر وہ اتنا رقم اسے ادا کریں گے تو وہ آزاد ہوگا۔ یہ اس زمانے کی دستور تھی، رواج تھی اور ایک قانون تھی، جس پر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور مکاتبت میں، آزادی میں، رقم کے تعاون میں کے لیے درخواست کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جانب سے وہ رقم ادا کر دی اور پھر اسے آزاد کر دی، اور آزادی کے بعد پھر اپنی مرضی سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی۔ پھر اسی شادی کے بعد جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حارث بن ضرار کی صاحبزادی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نکاح اور شادی ہو چکی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو قیدی ان کے ہاتھوں میں تھے تقریباً 100 گھرانوں کے لوگ تھے، وہ مسلمان بھی ہو گئے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی ان قیدیوں کو، جن میں خواتین اور بچے تھے، سب کو آزاد کر دی کہ اب یہ لوگ بنو المصطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن چکے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو کسی طرح یہ زیب نہیں کہ اس کے سسرال کو اپنا قیدی رکھے۔ جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بیان فرماتی ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بابرکت خاتون تھی، اور اسی کی وجہ سے اس کے خاندان اور قبیلے کو بہت بڑا برکت نصیب ہو گئی، فائدہ نصیب ہو گئی اور آزادی نصیب ہو گئی۔ اسی لڑائی میں ہم نے عرض کی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ منافقین کی جماعت بھی تھی، اور ان کو اپنی فتنہ فروری، فتنہ انگیزی اور شر پھیلانے کے 2 مواقع میسر ہوئے تھے، جس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھا دیا اور بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا، جس کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولعودوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سمعون لهم واللہ علیم بالظالمین، کہ اگر یہ منافقین کی جماعت تمہارے درمیان نکلے بھی تو یہ آپ کے اندر صرف شر ہی تلاش کریں گے، یعنی اگر یہ مدینے کے اندر رہیں، لشکر اسلام میں شامل نہ ہو جائے پھر بھی شر پھیلاتے ہیں، اور اگر لشکر اسلام میں شامل ہو جائے پھر بھی شر پھیلاتے ہیں۔ اب ان کے وہ 2 مواقع جن سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کے اندر شر پھیلایا، اور ان سے آج کے لیے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اس پر آنے والے لیکچرز میں تفصیل کے ساتھ بحث ہوگی، بات چیت ہوگی کہ منافق شر کس طرح پھیلا سکتے ہیں، انتہائی اہم ہے، اور کس طرح ہم اس کی پہچان کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اسے بچا سکتے ہیں۔ اور بنو المصطلق کے موقع پر وہ عظیم فتح جو مسلمانوں کو نصیب ہوا تھا، بڑی خوشی کا موقع تھا، اور اسی کی نتیجے میں بہت سے سینکڑوں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن خوشی کے اس موقع کو بھی منافقین کی جماعت نے مسلمانوں کے لیے سر درد بنایا تھا۔ تو رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔